خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی وہ شب ہوگی. تمام دنیا کے ناظرین کو بھی حاضرین کو بھی انشاءاللہ ایک دفعہ پھر میں ڈیٹ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. 24 جنوری بروز پیر 2022 یہ صدائے محراب کا ہی خصوصی نشست ہوگی انشاءاللہ جو حضرت تاجدار صداقت کی خدمت پر پیش کی جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آقائے نعمت کی طرف. آج کے موضوع کو کھولنے کے لیے خانقاہی نظام کے مصلحانہ معمولات. حضور کی آل نے اور حضور کی آل سے تعلق رکھنے والے جو علماء حق ہیں انہوں نے معاشرے کو جتنی بہتریاں محبتیں دی ہیں میں 4 مصروں میں کہتا ہوا اپنے آقائے نعمت سے گزارش کروں گا. سخن تراشتے رہنے کلام کرنے سے. آج کام کرنے والے لوگوں سے لوگوں کو خامخواہ کی اذیت ہے، عصبیت ہے، تکلیف ہے. خود بھی کام نہیں کرتے اور کام کرنے والوں کی راہ میں جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنی اندر کی طبیعت کا باہر اظہار کرتے ہیں ان کے لیے کھلا پیغام ہے. سخن تراشتے رہنے کلام کرنے سے حضور نام تو بنتا ہے کام کرنے سے. سخن تراشتے رہنے کلام کرنے سے حضور نام تو بنتا ہے کام کرنے سے. غرور یار سلامت رہے مگر سچ یہ ہے وقار کم نہیں ہوتا سلام کرنے سے. اور یہ 4 لوگ جو عزت سے نام لیتے ہیں یہ 4 لوگ محاورتاً ہیں، مراد اس سے بے شمار ہیں. یہ 4 لوگ جو عزت سے نام لیتے ہیں یہ مرتبہ ہے محبت کو عام کرنے سے. یہ مرتبہ ہے محبت کو عام کرنے سے. اور آخری شعر. انہیں بتاؤ کہ خوشبو نہیں مرا کرتی. انہیں بتاؤ کہ خوشبو نہیں مرا کرتی کبھی بھی پھول کا قصہ تمام کرنے سے. کبھی بھی پھول کا قصہ تمام کرنے سے. ہمارے معاشرے میں پھولوں کی خوشبو بکھیرنے والے ہمارے آقائے نعمت ہمیشہ حق کی تعلیم دینے والے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے، جرت حسینی سے ہر محاذ پر ہماری رہنمائی کرنے والے بانی و سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت فیوزہم سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع پر ہمیں خوبصورت عطائیں فرمائیں، ہم جھولیاں پھیلائیں آپ کے سخن دل نواز کے منتظر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وعلى أحبابه ورفقائه وأحزابه وأصحابه أجمعين. انتہائی احترام کے لائق ناظرین، علماء راسخین، سادات کرام، سامعین باتمکین، آج ہمارا عنوان ہے خانقاہوں کے مصلحانہ معمولات. انگریزی زبان میں خانقاہی نظام کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مناسٹک سسٹم ہے. مناسٹک سسٹم، خانقاہی نظام. تقریباً دنیا کے ہر مذہب نے پیوریفیکیشن کے حوالے سے صاف اور ستھرے انسان پیدا کرنے کے حوالے سے اصولی بحث کی ہے.
لیکن جس خانقاہی نظام نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے وہ اسلام کا خانقاہی نظام ہے۔ ایک مغربی آتھر لکھتا ہے کہ صرف پاکستان میں 120 خانقاہیں ایسی ہیں جن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، اور اگر دنیا بھر کی خانقاہوں کو گنا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں میں بن جاتی ہے۔ لیکن ایک دردناک جملہ وہ مغربی آتھر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح یہ عظیم، فعال اور مستعد نظام دیا گیا تھا، اگر یہ اس کو تربیتی اصولوں کے ساتھ جاری رکھتے تو شاید دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ مناسک سسٹم آف اسلام، اسلام کے خانقاہی نظام میں بڑی جاذبیت ہے، کشش ہے۔ یہ نظام روشنیوں سے ملتا جلتا نظام ہے، اور اس کی خاصیتیں خیر و برکت اور رحمتیں ہیں۔ عالی وقار ناظرین، اس موقع پر میں مولانا روم کا ایک جملہ آپ کی نظر کروں گا کہ میں حیران ہوں کہ کئی لوگوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ چیتھڑے پہنتے ہیں، لیکن ان چیتھڑوں کے اندر جو انسان ہے وہ بہت بڑا انسان محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں بہت خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے اندر آدمیت اور انسانیت کا نور رکھنے والا کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سہروردیہ سلسلے کے بانی سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی، جن کی عوارف المعارف تمام سلاسل کے اندر سبکن پڑھائی جاتی ہے، بلکہ ایک زمانے میں درس نظامی کا طالب علم اس وقت تک فارغ نہ ہوتا جب تک وہ عوارف المعارف نہ پڑھ لیتا۔ عوارف المعارف میں مخدوم محترم محتشم رقم تراز ہوتے ہیں کہ اسلام کا خانقاہی نظام مدینہ شریف کے صفہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ چھپر جو رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق اور ان پر جان نثار کرنے والے صحابہ کے رہنے کے لیے بنا تھا، وہ ہر وقت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں اور نظروں میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں آج بھی خانقاہ جس وقت خانقاہ ہوگی تو اس میں صفحہ کی یادیں ہوں گی، ان صحابہ کی اداؤں کو اپنانا، ان کے عشق کو اپنانا، ان کی محبت کو اپنانا، ان کی وارفتگی کو اپنانا، یہ ہے خانقاہی نظام جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کو ودیت ہوا۔ عالی وقار ناظرین، بس میں دو لفظ کہنے کے بعد ایک حدیث آپ کو سناؤں گا۔ میرے وہ دو لفظ یہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، حضرت حسن المجتبیٰ کی شہادت اور امام حسین پاک کی شہادتیں، جس وقت ان شہادتوں کے خون نے افق کو رنگین کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان جو بیکن لائٹ کی طرح عام تھے، مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک تھے، وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق تھے، اور ادھر آل بیت اطہار۔ سوچ یہ پیدا ہوئی کہ اگر حکمران اسی طرح سچائیوں کے علمبرداروں کو ذبح کرتے رہے اور شہید کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کی زیادتیوں اور دہشت گردیوں کی وجہ سے اسلام کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے اور آنے والی نسلیں اسلام کے اصولوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ فیض گھرانہ رسول اور گھرانہ صدیق اکبر کا تھا کہ اسلام کو پرائیویٹ سیکٹر میں کس طرح محفوظ کر دیا جائے۔ خانقاہ یہاں سے ابھری۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ فقہاء میں سے، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر صادق پاک۔ مکتب جعفر صادق سے بایزید بستامی اور مکتب علی سے حسن بصری علیہ رحمہ، یہ ان کے افکار کا شہد تھا جو حضور کی سیرت کے گلستان سے تیار کیا گیا تھا۔ یہاں سے پھر صوفیاء اپنی سوچیں لے کر کے ہم نے خاموش طریقے سے اسلام کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، فقہاء نے یہ سوچا کہ کس طرح دین کی حفاظت ہو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس سارے کام کی پشت پنائی امام باقر فرما رہے تھے، امام زید فرما رہے تھے اور پھر امام جعفر صادق فرما رہے تھے۔ یہاں سے پھر تصورات جس وقت معمولات میں بدلے، کوئی چشتی نظر آتا ہے، کوئی سہروردی نظر آتا ہے، کوئی نقش بندی نظر آتا ہے، کوئی قادری نظر آتا ہے۔ جناب یہ گاجر مولی کی فصلیں نہیں تھیں، یہ شہیدوں کا خون لوگوں کی روحوں کی طرف سفر کر رہا تھا۔ آئیے اب
اپنی اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث شریف سناؤں گا۔ اس حدیث کو بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ اس کا متن میرے سامنے ہے، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب نے بھی یہ حدیث نقل کی۔ اگر میں دورہ حدیث پڑھا رہا ہوتا تو میں ضرور اس پر بحث کرتا کہ عمر کا متن بخاری نے کیوں نہ لیا اور ابو ہریرہ کا لے لیا، لیکن بہرحال یہ پیچیدہ بحثیں ہیں، ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے۔ جو تفصیلی متن ہے وہ امیر المومنین کا ہے، عمر بن الخطاب کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اذ طلع علینا رجل، دفتن ایسے ہوا کہ ایک آدمی آیا، لیکن وہ اپنی شکل و صورت اور اپنے حسن اور اپنی وجاہت اور وقاحت میں جلیل القدر انسان نظر آیا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سفید کپڑے پہنے تھے اور ان کے سفید کپڑوں میں نظر کھبتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت سفیدی لیے ہوئے تھے، کہاں ان کے بال سیاہ تھے اور ان کی سیاہ زلفوں میں بھی نظر کھبتی تھی۔ ویسے بھی سفید کپڑوں کے اوپر سیاہ رنگ، جو سیاہ رنگ کو پسند کرتے ہیں انہیں تو پھبتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف بھی سیاہ پہنتے۔ دکھ یہ ہے کہ ہم نیچے کی طرف سے افکار سازی کرتے ہیں، ہم حضور کو دیکھ کے تشکیل ذہن نہیں کرتے۔ کہا بال سیاہ تھے اور کپڑے سفید تھے، لا یری علیہ صفر، بندہ تازہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کہیں سے سفر نہیں کیا۔ سفر نہ کیا ہو تو تازگی انسان کے چہرے کی حکایت کرتی ہے، اور ہر دیکھنے والا چہرے سے اپنی نگاہوں اور نظروں کو رونق دیتا ہے۔ کہا کہ آنے والا بندہ دل میں کھب رہا تھا، وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، لیکن ہم میں سے کوئی شخص ان کو جانتا نہیں تھا۔ حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ، نسائی کی روایت یہ ہے کہ حضور کے گھٹنوں پر آنے والے نے ہاتھ رکھے، اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے۔ بس میرے موضوع کو قوت ملی، حدیث طویل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ السلام علیکم یا محمد اخبرنی عن الاسلام، سلام دیا اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے اور احسان کیا چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سوال کے جواب میں
چند معمولات بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور ایمان کے سوال میں چند عقیدے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور احسان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا جی، اب میں توجہ چاہوں گا کہ جو خانقاہ کا خمیر ہے وہ ایک مرشد کے گرد گرد گھومتا ہے، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، وہ ایک مرشد کو نیوکلس بنا کر کے، جیسے صفہ والوں کا ایک مرشد تھا، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے تحرکات، ان کے پسند اور ان کی ناپسند اور ان کی اطاعتوں کا مرکز ان کے مرشد گرامی تھے۔ کہتے ہیں خانقاہ کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو خانقاہ کو مانتے ہیں وہ مرشد کے گرد گرد گھومتے ہیں۔ معاف کیجئے، میں اس پر زیادہ وقت نہ بھی صرف کروں، اگر تصوف کو سمجھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ مقام مرشد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں تلاوتوں سے اور تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، مجھے حضور کا چہرہ دیکھنے سے محبت ہے۔ والضحیٰ کے چہرے میں ڈوبا ہوں۔ اس آدمی کا عشق نامکمل ہے جس کی نظریں اپنے مرشد کے چہرے میں تیرتی نہیں۔ اچھا، میں عرض کروں گا، لیکن گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملانا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کہ وہ بیٹھے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملا کر، مشکات المصابیح پر ملا علی قاری نے جو تشریح قلم بند کی، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ وہ ان الفاظ پر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تشریف لائے، اب جمالیاتی نقشہ ذہنی تصویر بنا کر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں کہ سامنے حضور بیٹھے ہیں، آنے والا آتا ہے، بن ٹھن کے آتا ہے۔ مرشدوں کو ملنے کے لیے گندا مندہ ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ سبق بہت عظیم شخصیت کا سبق ہے میرے دوستو۔ پھر آ کے بیٹھنا، بیٹھ کر کے پھر گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملانا، جس طرح تحیات بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد اگر ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے تو مزہ اور ہے، اگر حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو لطافت اور ہے۔ ان دونوں لفظ تھوڑے نیچے ہیں، بیان میرا اوپر جا رہا ہے، لیکن مزہ ضرور دیں گے۔ تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلی دی۔ خانقاہیت، مقام مرشد اور تعمق روحانیت، مولانا روم سے پوچھیں۔ مولانا روم جب تصوف کے مضمون کی شاخ گل ہلاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں رقص نہیں ہوتا، میں نے کسی مسجد میں رقص ہوتے نہیں دیکھا،
لیکن دیکھا ہے کہ جہالت بہت رقص کرتی ہے مسجد کی. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر جہالتیں رقص کرتی ہیں. وہ خطیب بڑا محبوب ہوتا ہے، مینار نور سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے، جس کی نظریں حضور کے گنبد سے نہ ہلیں. وہ کٹ جائے لیکن حضور کے آستان رحمت سے نہ جدا ہو. اس ڈھنگ کے کوئی محراب نشین دیکھنے ہوں تو وہ حسین ہی نظر آتا ہے، وہ حسن نظر آتا ہے، وہ علی نظر آتا ہے، اور وہ عمر فاروق نظر آتے ہیں کہ محراب میں کٹ جائیں گے لیکن محمد عربی کا آستان اور دین نہیں چھوڑیں گے. علی جناب آئیے میں 10 نکات اس پر عرض کرنے لگا ہوں. گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا. خانقاہیت کا پہلا معنی تھا کہ اس کا سارا نظام مرشد کے گرد گرد. جو بانی خانقاہ ہو تو صاحبزادوں کو بھی چاہیے کہ بانی کے گرد گرد پھریں. جناب جب نظر ادھر سے ہٹے گی تو مسائل کی کرچیاں راہ حق میں بکھرتی ہوئی محسوس ہوں گی. نظر کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، نگاہ کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، دل کی دھڑکنوں کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، جناب محبت کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، عشق کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں. اگر دیکھنی ہو صورت اول تو صدیق کو دیکھو کہ اپنا قبلہ سنبھال کے رکھا اور اپنی نگاہوں کا سفر بھی ٹھیک رکھا. اور اگر حسن کا آسمان دیکھنا چاہو تو وہ جو حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کٹ جاؤ لیکن علی کے چہرے سے نظر نہ اٹھاؤ. متاع خانقاہیت تو یہی ہے. زیادہ بولیاں نہ بولیں سونے. کوئی تو مولانا روم ہو جو زرگر کی دکان کے سامنے آ کر اس کی ٹھک ٹھک پر مست ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ تو سنار کا تھوڑا چل رہا ہے اور آپ اس پر مست ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تم سونا کوٹنے کا معنی لے رہے ہو اور میں اللہ اللہ کا معنی لے رہا ہوں. حسن نظر انسان کی زندگی کی تصویر بدل دیتا ہے. آئیے میں پہلے بتاؤں کہ آنے والے نے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اس لیے لگایا کہ خانقاہیت ساری کی ساری اقرب الی التواضع. یہ ملا علی قاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ سکھایا کہ جس جگہ عجز نہیں ہے، نیاز مندی نہیں ہے، خاک ساری نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، ادھر کدھر تصوف اور ادھر کدھر خانقاہ ہے. جناب دوسرا سبق خانقاہ دیتی ہے کہ جو سلسلوں کو مانتے ہیں وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں. یہ تماشا نہیں ہوتا کہ پیر ادھر جا رہا اور مرید ادھر جا رہا. یہ جدید دنیا کے مارکے ہیں، یہ جدید دنیا کی بدتمیزیاں ہیں اور یہ جدید دنیا کی سیاہیاں ہیں اور یہ جدید دنیا کی ظلمتیں ہیں کہ شیخ کہیں اور جا رہا ہے اور مرید کہیں اور جا رہا ہے. نظام سے پوچھیں، نظام ادھر ہی جاتا ہے جدھر فرید جاتا ہے. نظام ادھر ہی جاتا ہے جدھر فرید جاتا ہے. با یزید ادھر ہی جاتا ہے جدھر جعفر صادق جاتا ہے. جناب ابو حنیفہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر باقر جاتا ہے. یہ دردناک کہانی میں بے نقاب نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ میں سوال بتاتا ہوں کہ امام مالک کو کیوں مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. جناب سونے نال محبت کرنا اتنا سوکھا کام نہیں، بڑی مشکل اور ادک
منزل ہے. کسی نے پوچھا امام مالک آپ مسجد نبوی نہیں جاتے؟ تو انہوں نے ان کے جملے کا معنی میں پنجابی میں کروں گا. اوے کاکا کچھ گلاں جیاں بھی ہونیاں نے جڑیاں نہیں دسی دیاں. ساریاں گلاں جڑیاں نے بے پردہ نہیں کری دا. جناب تواضع عاجزی. جس مرید کو گھٹنا ٹیکنا نہیں آتا پیر کے سامنے اس نے پیر بھی کیا مانا. عجز جو نقش بندی تھے وہ ایسے ہی تھے. اللہ اکبر. جو قادری تھے وہ تو ایسے, جو صحیح قادری ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں, جو صحیح چشتی ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں. مجال 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 مجال, مکھی کے پر اتنی بھی وہ اپنے پیر کو چھوڑیں, اپنے شیخ کو وہ چھوڑیں, راستہ بدلیں. فَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اچھا اب میں تھوڑا سا مزہ دوبالا کرنے کے لیے پہلے بتا دوں. جب حضور نے جواب دیے نا تو بندہ اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے کہا ڈھونڈو ذرا. حضور کو تو پہلے ہی سب کچھ پتہ تھا, لیکن حضور نے کہا ذرا ڈھونڈو, تلاش کرو. اس لیے خانقاہ کا مطلب یہ حضور کی آواز خانقاہ والوں کو آئی ہے کہ ڈھونڈو تلاش کرو. مصطفیٰ کا منشور یہ ہے کہ لوگ اللہ کو ڈھونڈیں, لوگ اللہ کو تلاش کریں اور قرب خدا بندی کی خوشبو پانے کے لیے بےتاب ہو جائیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کا ایک قول ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مصیبتیں نہیں دیکھیں, جس نے اللہ کی محبت میں آہوزاری اور گریہ نہیں کیا, اور جس نے مال اللہ کی راہ میں نہیں لگایا اور دامن خالی نہیں ہوا, اس کو کیا پتہ ہے کہ محبت خدا کیا ہوتی. محبت خدا اور عشق الہیہ کیا ہوتا ہے. دوسری چیز, اچھا حضور نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نہیں ملا بندہ, ڈھونڈا بہت ہے, تو حضور نے کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے, تمہارا دین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 سنگی ہو نا تو انہاں وچوں کوئی سپر ہے تو وہ دیاں ٹنگاں نہ کھچیا کرو, اس تا ادب دا طریقہ اپنایا. جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو سینئر سمجھیں. حضور علیہ السلام نے دیکھو جبرائیل بھی میرے سامنے گھٹنا ٹیکتا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. دراصل میں نے زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس دور میں یہ حدیث پیش آئی. یہ ایک الگ لیکچر کا وقت چاہیے کہ میں وقت متعین کر کے بتاؤں. دراصل جس زمانے میں عبداللہ بن ابی منافقت کی کالی رسیاں مسلمانوں کو ان میں جکڑنا چاہتا تھا, جبرائیل آ کے حضور کے سچے غلاموں کو بتایا کہ دین وہ نہیں ہے جس قسم کے کرتوت منافق کرتے ہیں, دین یہ ہے جیسے جبرائیل تمہیں سکھا رہا ہے. عالی جناب, دوسرا نقطہ اس میں ہے کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانے میں ادب ہے, دو زانو بیٹھنا ادب ہے. تیسرا معنی یہ بھی نکلا کہ ہر جگہ نماز کی عہد شرک نہیں ہوتی, کہیں محبت بھی ہوتی ہے. اگر یہ تحیات کی طرح بیٹھنا شرک ہوتا تو جبرائیل کیوں بیٹھتے اس طرح, اور حضور کیوں بتاتے جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا. علی وقار دوستو, میں عرض کیا کہ ادب 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 ادب. خانقاہ کی کامیابی یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب آداب ہو, ادب آداب ہو, ادب آداب ہو. مرشد کا تصور اور کنکریٹ اور سالڈ, اور نمبر 2 تواضع عاجزی, اور تیسری چیز ہے ادب.
جبرائیل نے سکھایا کہ خانقاہ کو جو مانتے ہو ادب میں رہو، عاجزی کے ساتھ رہو۔ اچھا، چوتھی چیز میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں۔ اجتماع میں فرض محال ایک آدمی ہو، پیچھے بیٹھا ہو، تو وہ میری تقریر بھی سن رہا ہو اور ساتھ موبائل کو بھی چھیڑ رہا ہو، کبھی کان پہ رکھتا ہو، کبھی بیچ میں دیکھتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے، وہ بھی تقریر ہی سن رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو علامہ بشیر القادری اور آپ سب کی طرح بیٹھے ہو، ادب سے ایک ایک لفظ سن رہے ہو۔ حافظ علامہ نور احمد بندیالوی صاحب تشریف فرما ہیں، کتنے ادب سے تشریف فرما ہیں۔ تو یاد رکھنا، وہ آدمی جو بے ادبی کے ماحول میں رہتا ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو آدمی دو زانو بیٹھ جائے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ اس کی توجہ صرف مرشد پر ہوتی ہے۔ جبرائیل نے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے گردن جھکا دی، اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ دیے، مانا یہ دین چاہیے تو دین سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا پھر جائے، مشرق مغرب ہو جائے، لیکن تم اپنے مرشد سے توجہ نہ ہٹاؤ۔ انعماق ہو تمہیں، استغراق ہو تمہیں، پوری کامل توجہ التفات ہو۔ تصوف تو تصوف ہے، یہ شاعری تو نہیں ہے۔ امیر جمع ہے آباب حال دل کر، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے، تو یہ التفات دل دوست نہ رہے یا نہ رہے یہ شاعری ہے، لیکن ابو بکر مصطفیٰ کے دربار میں ہو تو یہ دین ہے۔ انعماق، استغراق، کامل توجہ، اور جس وقت لبوں سے حروف کے موتی گریں تو طالب دل کا دامن کھول دے، سالک اپنے سینے کی کتاب کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، چوتھا معنی کیا نکلا؟ کہ جس وقت اتنے ادب سے کسی کے سامنے بیٹھو نا تو ہوتا وہ قبلہ گاہی ہے، لیکن اتنا عشق لے کے جس وقت بندہ دو گھٹنے ملا کے ہاتھ رکھ کے توجہ پوری مرشد کی طرف پھیر دے تو سونا پھر مرشد بھی اسی کو دیکھنے لگ جائے۔ پھر جو مرشد گرامی ہے اس کی توجہ بھی پھر انہی کی طرف۔ کیا وقت تھا، جبرائیل انہیں دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ انہیں دیکھ رہے۔ میرے دوست، یہ جو اگر جبرائیل نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو پھر اس کا کیا معنی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ ایک صحابی کہ جس وقت مسئلہ پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاؤں کی انگلیاں کون سی انگلی لمبی تھی۔ اچھا، اب حضور نے چہرہ دیکھا تھا صحابہ نے حضور کا، کسی نے حضور کے پاؤں کی طرف نظر نہ کی کہ پاؤں کیسے ہیں۔ تو صحابہ میں جس وقت بحث پیدا ہوئی تو میمونہ نے اندر سے پردے کے پیچھے سے آواز دی، گھبرانا نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ ام المومنین کو علم ہے کہ حضور کی انگلیاں کیسی تھیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو انگلیوں کے ساتھ جو تیسری انگلی تھی وہ تمام انگلیوں سے تھوڑی لمبی تھی۔ جب انہوں نے یہ روایت کیا تو کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور سے ایک دفعہ آئی ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ جس وقت حضور کو سوار کرتے تھے سواری کے اوپر، تو وہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
آخری صورتیں ذرا سکھا دیں ایک ایک لفظ کر کے. تو پہلے انہوں نے حضور کے پاؤں کو ہاتھ رکھا اور گھٹنے کو ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا. تو حضور نے آگے سے سوال کا جواب سکھا دیا. اس سے یہ رسم محبت چلی کہ جو بڑے مرشد ہوں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کے بات کر. اگر یہ شرک ہوتا تو علی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کبھی اس طرف نہ آنے دیتے. تو یہ گھٹنا اگر اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو اس کا معنی یہ حضور میں نوکر و غلام ہوں. میرا کیا ہے, میں تو نوکر و غلام ہوں, جس طرح بیٹھا ہوا ہوں. حضور جو چاہیں آج حکم دیں, میں آپ کی ہر بات مانوں گا. اور اگر حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور میں کسی اور کو دیکھتا نہیں ہوں, آیا ہوں جب تو میری دنیا آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. حضور ساری دل سے نکال کے آ کے آپ کے آستان کا ہو کے رہ گیا. جناب جو خانقاہیت تھی اس میں تو یہ مراسم محبت تھے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا مشکل محسوس کر رہا. تو ایک اور معنی عرض کرنے لگا ہوں کہ ویسے آپ مجھ سے آ کے کوئی سوال پوچھیں, قاسم بھی ہو تو مجھ سے سوال پوچھیں, نوید شاہ صاحب وہ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں, مشتاق صاحب وہ مجھ سے سوال پوچھیں, تو ہو سکتا ہے میں ان کو ٹائم دوں کل آ جانا. لیکن جو بندہ گھٹنے پکڑ کے بیٹھے نا حضور بتا دیں, پھر اس کو کل کا ٹائم نہیں دیا, جلدی جواب مل جاتا. اس کو جواب جو ہے وہ جلدی مل جاتا ہے. تو جبرائیل نے کہا یہ طریقہ ہے نبی سے فیض لینے کا, اور یہ طریقہ ہے جناب رسالت کے آستان سے. تمہیں کیا پتا حضور کے گھر کا مقام کیا ہے اور در کا مقام کیا ہے. یا اعلیٰ حضرت جانتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ وہ ہے کہ جس وقت آپ چاہیں کہ مجھے فیض زیادہ بھی مل جائے, فوری بھی مل جائے, فٹافٹ مل جائے, تو پھر آپ غلاموں والی شکل بنائیں, غلاموں والی شکل بنا کے گھٹنے پکڑ لیں. جبرائیل تمہیں سکھا رہا ہے دین کہ میں جبرائیل ہو کے بھی جن کے گھٹنے پکڑتا ہوں تو مجھے فیض مل جاتا ہے, مجھے مل جاتا ہے, تو تمہیں اللہ خالی نہیں رکھے گا. یہ جو باطنی علوم ہوتے ہیں, باطنی علوم, بچے ان میں جو باطنی نظر ہے, امام کشیری کے حوالے سے مطلوب الطالبین کا مؤلف لکھتا ہے کہ جس آدمی کو یہ آداب نہ آئے اس آدمی کو کشف نہیں مل سکتا, اس آدمی کے باطنی علوم کا دریچہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ باطنی علم کے دریچے کھلیں, فیض تمہیں ملے, تو یہ رنگ تو اختیار کرنا پڑے گا. آؤ میں قول سناؤں گا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم, میری جان ان پر چھڑک جائے. لوگ محبت کریں تو پھر بھی علی کے لیے, لوگ نہ محبت کریں پھر بھی علی کے لیے, جلوس آ جائے پھر بھی علی کے لیے, اکیلا ہو جاؤں پھر بھی علی کے لیے. من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی, علی را دوست دارم خلق گوید رافضی. یہ شاہ رکن عالم کا
یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ جلیل القدر ولایت بھی آ کے ذرا تھر تھرا کے ان کے ہاتھ چومتی ہے. وہ کہتے ہیں علی را دوستان خلق گوید را. اگلا مصرع نہیں پڑھتا، وہ ہی پڑھ سکتے تھے، میں نہیں پڑھتا، ان کا مقام ہے، وہ پڑھ سکتے تھے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ لا اعبد اللہ حتی اراه. میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں. سمجھے؟ انشاءاللہ جب یوم صدیق ہوگا تو میں آپ کو صدیق کے 15 انطباقات بتاؤں گا کہ صدیق ہوتا کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی شانیں کیا ہوتی ہیں. وہ مقام صدیق ہوگا. آج مقام علی بول رہا کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں. اور اللہ موت سے پہلے نظر آ نہیں سکتا، تو حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تم اللہ کو دیکھ لو. کوئی یا رسول اللہ مرا بھی ہے، فرمایا علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو. اچھا، میں گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا، جو تکڑا شیخ الحدیث ہو نا اس سے اس کا معنی پوچھو، وہ بتائے گا. دراصل گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے عاجز ہو کے بیٹھ جانا اور ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دینا شدید محتاج ہونے کی علامت، شدید محتاج ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جناب بس ہون گھٹنے ٹیک. آپ اردو میں بھی کہتے ہیں فلانے گھٹنے ٹیک دیے، فلانے گھٹنے ٹیک دیے. یہ کیا مطلب ہوا؟ گھٹنے ٹیک دیے کا مطلب بس جی میری بس ہو گئی، میں کچھ بھی نہ ہوں، تھوڑا آسرا لے لیتا ہے. جبرائیل نے سکھایا میں بھی مصطفیٰ کا سہارا لیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم جانے رسالت کا سہارا نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں ایک معنی میں کھبنے لگا تھا، ذرا محتاط لفظوں کا انتخاب کر لیا. تھوڑا سا جو میں سوچا ہے نا تو میں نے لفظوں کو عدل بدل کر کے میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. علی جناب، تصوف اور خانقاہی آداب میں حضوری بڑی چیز ہے. حضوری نہ ہونا بچے 40 گھنٹے فیس بک تے چڑھنے والا نہیں کی حضوری. پھر آگے پوچھتے ہیں پیر جی یکسوئی نہیں ہوتی ذکر میں. ہمارے حضرت صاحب تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے شاہ صاحب وہ ذرا خبر تو وہی سنا دے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا حضور اخبار پڑھ لیں. کہنے لگے نہیں، ان کے اندر جو فوٹو آتے ہیں ان کی غفلت مجھے لگ جائے گی. یہ جو قلبی حضور ہے، اب منٹ 1.5 رہ گیا ہے تو خطاب 6 گھنٹے کا ہے، بچ گیا ہے تو میں سمیٹ لوں. حضور یہ قلب یہ کہ میرے حضور نے کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی مگر حضوری میں ہوتی ہے. یا رسول اللہ کسی کو حضوری ہوئی ہے؟ فرمایا علی جب نماز پڑھتا ہے اس کو نماز سے بغیر کوئی شہید نہیں کر سکے گا. اگر علی کو کوئی مارنا چاہے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ علی نماز ہی میں جب ہوتا ہے علی خدا کا ہوتا ہے، خدا علی کا ہوتا ہے.
اچھا یہ میری تقریر کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے، یہ کامہ میں نے دیا ہے، اگلی تقریر میری ادھر ہی سے شروع ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بیٹے قاسم دعا نعت خانہ دی ذاتی خدمت بہت زیادہ کر دیں، بیعت ہونے کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں،